السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 سے لے کر 36 تک انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنتم اگر تم تحبون اللہ محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے، فاتبعونی پس میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نجران کے وفد کو مخاطب کرتے ہوئے اور ان کی باتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہاں بلا تفریق سب کو دعوت دی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر اس کے لیے میری اتباع کرنا ہوگی۔ بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا ذکر کیا ہے، یہ اگلی آیت میں بھی اطاعت کا ذکر آ رہا ہے۔ تو مفسرین کے مطابق اطاعت فرائض میں صرف ہوتی ہے، جبکہ اتباع میں یعنی جس شخص کی اتباع کی جاتی ہے اس کی پوری نقل کو کہا جاتا ہے، اس کے پیچھے چلنا، اس کے پاؤں پہ پاؤں رکھنا، جس طرح وہ کرے من وعن اسی طرح کرنا۔ تو نبی کی ہر حرکت قابل اتباع ہوتی ہے، حتیٰ کہ نبی کی خاموشی بھی قابل اتباع ہے۔ نبی واحد ایک ایسی ہستی ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور اس کو وہ دیکھ کر خاموش رہیں تو ان کی خاموشی بھی حجت ہوتی ہے۔ یہاں ایک اور بات قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں محبت کا لفظ بولا ہے، عشق کا نہیں بولا۔ عشق اور محبت میں فرق ہے۔ اس کو ہم عام لفظوں میں سمجھنے کے لیے اس طرح کہیں گے کہ عشق اندھا پن ہے اور محبت یہ دیکھا بھالا رستہ ہے۔ عشق کرنے والے حلال حرام، حق نہ حق کچھ نہیں دیکھتے، نفع نقصان کچھ نہیں دیکھتے، حتیٰ کہ جان کی بازی ہار جاتے ہیں، جبکہ محبت کے اندر ہر چیز سوچی سمجھی ناپی تولی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اندھا پن پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تو وہ ہیں جب ان کو اللہ کے کسی حکم کی نصیحت کی جاتی ہے لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو بہرے اندھے ہو کر اس کو قبول نہیں کرتے بلکہ سوچ سمجھ کے قبول کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی محبت کا کہا ہے۔ تو آج کل کی نعتوں میں اور اشعار میں جو عشق کے لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم اللہ کے عشق میں مبتلا ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ عشق رکھتے ہیں، نہیں، ہمیں کسی کے ساتھ بھی کوئی عشق نہیں ہے، ہم محبت رکھتے ہیں، اللہ سے محبت ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت اور آپ کی اتباع ہمیں اللہ کی محبت کا راستہ دکھاتی ہے۔ تو اس کا یعنی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، آپ کے پیچھے لگیں گے، آپ کے نقش قدم پہ چلیں گے، ہمارا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، لباس پہننا اتارنا، ہماری خوشی غمی، دن رات، ہمارے کاروبار، نکاح شادیاں، ہماری غمی کے مواقع، یہ سب نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق گزریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ پہلی بات یہ ملے گی کہ یحببکم اللہ، کہ اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جس کو اللہ کی محبت مل گئی اس کو اور کیا چاہیے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھرے میدان میں آواز دیں گے کہ این المتحابون فی، میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ تو
اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنا اور اللہ سے محبت کرنا، یہ تو اتنا بڑا اعزاز ہے کہ قیامت کے دن میدان میں ایسے لوگوں کو آواز دے دی جائے گی اور پھر ان کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ غفور کا معنی ہوتا ہے غلطی ہو جانے کے بعد بخش دینے والا، اور رحیم کا معنی اس کا اطلاق اس بات پر ہے کہ جب اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے تو پھر بندہ گناہ کرتا ہی نہیں ہے۔ گویا یہ تیسرا فائدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا، کہ اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، گناہوں کی بخشش حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پس اگر تم پھر جاؤ، پلٹ جاؤ، پس بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کافروں کو۔ تو نبی علیہ السلام کی اتباع میں اطاعت بھی شامل ہے، یعنی جو آپ کی اتباع کرے گا ظاہر ہے کہ وہ فرائض کو بھی ادا کرے گا، اور اگر اطاعت کا معنی فرائض کی ادائیگی لی جائے تو یہ لفظ عام ہے، اور اتباع عام ہے اور اطاعت خاص ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد میں سے نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہانوں کے اوپر۔ یعنی اللہ تعالیٰ آگے ایسے لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو اللہ کی اتباع کرنے والے اور اطاعت کرنے والے تھے، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، ابو الآدم بنایا، ابو الانسان بنایا، اور پھر انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ ان کی اولاد میں رکھا۔ ان کی اولاد میں سے چلتے چلتے نوح علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر ہیں، پھر ان کی اولاد میں سے آگے چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل، یعنی ان کے دونوں بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام مراد ہیں، اور پھر ان کے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے آل عمران ہے۔ عمران کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ دو نامور شخصیتیں تھیں، ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے والد محترم تھے موسیٰ بن عمران علیہ السلام، اور دوسرے تھے سیدہ مریم علیہ السلام کے نانا، یعنی ان کی نسل میں سے بڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جہان والوں کے اوپر نبوت کے لیے اور اپنے دین کی ذمہ داریوں کے لیے چن لیا۔ یعنی جب اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے، اتباع کی جاتی ہے اس کے رسول کی، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو خاص بنا دیتا ہے۔ ذریۃ بعضها من بعض، یہ سب اولاد ہیں، بعضها بعض اس کا بعض میں سے، یعنی سب ایک دوسرے کے بیٹے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نوح علیہ السلام، ان کی نسل میں سے آل ابراہیم، ان کی نسل میں سے آل عمران، اور اسی طرح سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی آل اسماعیل میں سے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے، یعنی تمام معاملات انبیاء کی کارکردگی سب اللہ سن اور دیکھ رہا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے کہا ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے میرے رب بے شک میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے، ما فی بطنی اس بچے کی جو میرے بطن میں ہے، میرے پیٹ میں ہے، محررا آزاد کیا ہوا، فتقبل منی پس مجھ سے قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم بے شک تو سننے والا علم رکھنے والا ہے۔ تو یہ عمران علیہ السلام سیدہ مریم علیہ السلام کے نانا، ان کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ ان کی بیوی نے اس بات کی نظر مانی۔ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں اور سیدہ مریم علیہ السلام کے والد محترم ہیں۔ انہوں نے یہ نظر مانی کہ میں
اپنے بچے کو تیرے نام پر آزاد کر دوں گی، کیونکہ اس مذہب کی یہ ایک بہت بڑی عبادت تھی کہ بچے کو اپنی دخل مداخلت سے فارغ کر کے بیت المقدس کے علماء کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ وہ اس کی اپنی مرضی سے پرورش کرتے، اس کو دین پڑھاتے اور اسے عالم دین بنا دیتے۔ ان کے بھی ذہن میں یہ چیز آئی کہ میں پیدا ہونے والے بچے کو وقف کر دوں گی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اس آیت میں ایک یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے، نظر تو، میں نے نظر مانی ہے، منت مانی ہے۔ یہ ہم پیچھے بھی صدقات کے حکم میں یہ پڑھ آئے ہیں کہ نظر دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو وہ ہے نظر منت جسے ہم کہتے ہیں، مشروط طریقے سے مان لینا کہ میرا فلاں کام ہوگا تو میں فلاں نیکی کروں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ بخار چڑھا ہے، اترے گا تو میں 2 نفل پڑھوں گی، بیماری آئی ہے یہ ختم ہو جائے گی تو میں اتنا صدقہ کروں گی، یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ یا پھر اس نیت سے صدقہ کرنا کہ کوئی مریض ہے، بیمار ہے، تو اس کے بدلے میں جان کے بدلے جان دے دو، بکرا دے دو، مرغی دے دو۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ کہاں انسان کی قدر و وقت اور کہاں بکرے اور مرغی کی، اگرچہ بکرے چھترے مہنگے ہی ہیں لیکن انسان کی طرح کی قیمت تو ان کی نہیں ہے نا۔ تو یہ بہت غلط سوچ ہے کہ ہم بدلے میں چیز دیتے ہیں۔ صدقہ کریں، مصیبت کے آنے پہ کریں، خوشی کے آنے پہ کریں، بغیر کسی وجہ کے کریں، لیکن کسی چیز کے بدلے میں صدقہ نہ کریں۔ جان کے بدلے جان دینا، سر سے وار کے دینا، ہاتھ لگوا کے دینا، یہ چیزیں سخت منع ہے۔ اور وہ نظر جو بغیر شرط کے مانی جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اسی طرح جس طرح انہوں نے بغیر شرط کے نظر مانی کہ اللہ تو مجھے جو بچہ دے گا میں اسے وقف کر دوں گی۔ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ، پس جب اس نے وضعتها، اس کو جنم دیا، تو وہ کہنے لگی، یعنی عمران کی بیوی، ان کا نام حنہ بتایا جاتا ہے، کہ انہوں نے کہا کہ اے رب انی وضعتها انثیٰ، میں نے تو جنم دیا ہے ایک بچی کو، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اس چیز کو جس کو اس نے جنم دیا تھا۔ یعنی وہ حیران ہو گئیں کہ ان کا تو ذہن یہ تھا کہ بیٹا ہوگا تو میں بیت المقدس میں چھوڑ آؤں گی، اب یہ بچی ہے میں اس کو کیا کروں، اور نظر بھی ماننی ہے، نظر کو توڑنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، پورا کرنا ضروری ہے۔ تو انہوں نے اللہ سے یہ گزارش کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے بما وضعت، کہ اس نے کس کو جنم دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو آگے ان سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے سارا اپنا پروگرام ہے بنایا ہوا، تو اس لیے اللہ خوب جانتا ہے کہ جو بچی پیدا ہوئی ہے اس کا آگے مستقبل کیا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور نہیں ہے لڑکا لڑکی کی مانند۔ یعنی اس کا ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ بیٹا ہوتا تو میں چھوڑ آتی، اب میں بیٹی کو کیا کروں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو پروگرام تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنا ہے، تو وہ تو ایک لڑکی سے ہی تھا نا، اگر لڑکا ہوتا تو پھر یہ پروگرام تو نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچی عطا فرمائی۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ سے بیٹے مانگتے ہیں لیکن بیٹوں کی جگہ پہ پھر بیٹی آ جاتی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، یا آخرت کا نفع ہوتا ہے یا کوئی دنیا کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو ان کی جو والدہ محترمہ تھیں وہ کہنے لگیں کہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور بے شک میں اس کو أُعِيذُهَا بِكَ کا معنی تیری پناہ میں اس کو دیتی ہوں۔ اعیذ کا معنی میں پناہ میں دیتی ہوں، ہا کا معنی اس بچی کو، بکا تیری، یعنی اللہ تو اس کو اپنی پناہ میں رکھ، میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ وذریتہا، اور اس بچی کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے بچانے کے لیے۔ یعنی سیدہ حنہ جو تھیں علیہ السلام، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ اللہ کہ بیٹا ہوتا تو میں اس کو وقف کر دیتی، اب بیٹی ہے وقف تو اس کو بھی کرنا ہی ہے، تو اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان سے بچائے رکھنا۔
کیونکہ ظاہر ہے کہ جب یہ علماء کے حوالے ہوگی بچی تو آگے بہت سے مسائل بھی پیدا ہوں گے۔ وہ نہیں جانتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے آگے مستقبل میں کیا پروگرام طے فرما رکھا ہے، یہ اللہ ہی جانتا تھا۔ تو یہاں ہمیں یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ بچے کا نام ضروری نہیں کہ 7ویں دن میں رکھیں، بلکہ بچے کے پیدا ہوتے ہی نام رکھا جا سکتا ہے، پہلے بھی رکھا جا سکتا ہے کہ اگر بیٹا ہوا تو یہ، بیٹی ہوئی تو یہ نام رکھیں گے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اسلامی نام ہونا چاہیے، غیر اسلامی نام نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ نیک ماں باپ کی عادت ہے کہ وہ اپنے بچے بچیوں کو اللہ کی پناہ میں دے دیتے ہیں، ان کو باقی چیزوں کی فکر بعد میں ہوتی ہے، شیطان کی شیطنت کی فکر پہلے ہوتی ہے کہ دیکھیں کہ انہوں نے اس کے لیے کوئی یہ نہیں کہا اللہ اس کے نصیب اچھے کرنا، اللہ اس کو دولت مند بنانا، یا اللہ اس کو یہ کرنا وہ کرنا، لمبی زندگی، نہیں کہا کہ میں اس کو شیطان کی پناہ سے بچانے کے لیے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ کی پناہ میں رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اور ان کو معوذات پڑھ کے دم کریں کہ ہمارے بچے اللہ کی پناہ میں رہیں اور شیطان سے بچے رہیں۔ اسی مقصد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کی ملاقات کے وقت کی دعا پڑھنے کی تلقین کی ہے کہ دعا پڑھو تاکہ اولاد شیطان کے اثرات سے محفوظ رہے۔ انشاءاللہ اس سے آگے اگلے سبق میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔